والسلام آقا دو جہاں سرور انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کا دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ خلافت بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم وصال کا دن ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مناقب، ان کے فضائل بے شمار پہلے بھی بیان کر رہا ہوں، اور آج بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں چند باتیں عرض کروں گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اپنا مال کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان کرنے والے، سب سے پہلے جو آنے والا ہے، سب سے پہلا جو مقام رکھتا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب یہ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ساتھ آپ کا غار کا بھی ساتھی ہے اور آپ کے مزار میں بھی آپ کا ساتھی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کانوں پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور کریم آقا علیہ السلام اپنے دونوں وزیروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے، کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھا ہے، تو فرمایا یہ دنیا کے اندر ہم اس طرح ہے، کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام علیہ رضوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دنیا کے اندر بھی آپ کے دوست، آخرت میں بھی کیا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے، اور کریم آقا علیہ السلام کے بے شمار فرمان ہیں کہ جن میں آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جنت کی بشارت دی، کہ جنت کی خوشخبری سنائی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جنتی کہا کریم آقا علیہ السلام نے، کہ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ایک باغ کے اندر، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب اس باغ کے دروازے میں پہنچے تو حضرت سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہا کہ جو آتا جائے مجھ سے اجازت لے کر اندر بھیجتے جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد سید دروازے پہ دستک ہوئی، پتہ کیا کون، آگے سے عرض کی ابوبکر صدیق ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں اندر بلا لو اور فرماؤ کہ ابوبکر تو جنتی ہے۔ یعنی کریم آقا علیہ السلام نے خود اپنی زندگی کے اندر بشارت دی کہ ابوبکر تو جنتی ہے، کہ جنتی ہونے کی نبی کریم علیہ السلام کیا کہہ رہے دنیا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دے رہے، اور کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے جو بات سن لیتے تھے وہ کسی اور کے محتاج نہ ہوتے تھے، وہ اس پہ تصدیق نہیں کرتے تھے کہ کریم آقا علیہ السلام نے یہ بات کی ہے تو اس پر تصدیق کی جائے۔ ایمان والوں، آقا علیہ السلام کے غلاموں، کریم آقا علیہ السلام کی شریعت پر پابند رہنے والوں، ذرا سنیے گا کہ جو آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے یہ یوں کہ یہ باتیں نہیں کرنے والا ہوتا، وہ کیا کرتا ہے جو مصطفیٰ نے کیا کیا اس کو کیا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان
ان کو جو صدیق کا لقب ملا، بے شمار اقوال نظر آتے ہیں، ملتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا، معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، آ کے کہا کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا۔ اب کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا یہ ناممکن بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رات کئی ماہ کی مسافت ہو، جو ایک رات کے کچھ لمحے کے اندر طے کر کے واپس آ جائے۔ اب کافروں نے کیا کیا؟ کافروں نے نا، یہ ہوتا ہے نا بندے کا جس کے ساتھ تعلق ہو، جس کے ساتھ دوستی ہو، اس کا دشمن جو ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دوست کو توڑا جائے، اس کے دوست کو الگ کیا جائے۔ اب کیا ہوا؟ کافروں نے جب یہ بات سنی، انہوں نے کہا نبی کریم علیہ السلام کا دوست جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب جب یہ بات دل کے اندر خیال کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا دوست ابو بکر صدیق ہے، اب کافروں کا ایک گروہ آیا، ابو جہل اپنے ساتھ لے کے آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ جب ابو جہل آیا، اس نے آ کر کہا اے صدیق یہ بتا، تو یہ کہے کہ میں رات کے کچھ لمحے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، وہاں سیر کر کے واپس آ گیا، کیا تو اس بات کو مان لے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بات کس نے کی ہے؟ میرے آقا نے کی ہے۔ جی آپ کے آقا نے کی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں مانتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ گیا بھی اور آ بھی گیا۔ سبحان اللہ۔ تصدیق کرنے کے لیے اللہ نے کس کو چنا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا ہے۔ کہ کیا ابو بکر کیا ہے؟ مصطفیٰ رحمت علیہ السلام کے واقعہ معراج کی کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے کہ غار کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور مزار میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلے ہجرت کی رات، کہ آقا علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا اس پر کیا ہے کہ تصدیق ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جو مالک چاہے وہ کرے۔ کون ہوتا ہے جو ان کو مشورہ دینے والا؟ کون ہوتا ہے جو ان کے بارے میں بات کرنے والا؟ کہ آقا علیہ السلام نے جو ہجرت کی رات اپنے ساتھ لیا، وہ کس کو لیا؟ ابو بکر صدیق کو لیا۔ بستر میں کس کو سلایا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سلایا۔ کہ کیا کہ مالکوں کی مرضی، مالک جیسے چاہے کیا کرے، کہ اپنا نمائندہ چن لے۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جب غار ثور میں گئے، وہاں پہ آپ نے ٹھہرے تو وہاں پہ کیا کرتے؟ ایک کبوتری کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس غار کے دہنے پہ، اس غار کے منہ پر کیا کرے؟ اپنا گھونسلہ بنا کر یا جالا بن کے اس کے اندر کیا کرتی ہے؟ ایک کبوتری جو ہے وہ انڈے دے دیتی ہے۔ جب یہ بات کی 2 کبوتریاں انڈے دے دیتی ہیں، اب کافر آپ کے تعاقب میں نکلے، آپ کے پیچھے پیچھے ایک نوجوان غار کے منہ تک پہنچا، تو انہوں نے کہا غار کے منہ تک پہنچا تو کیا ہوا؟ جب غار کے منہ پہ دیکھا کہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے اور اس کے اندر کبوتری نے کیا ہے؟ اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر انڈے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو آ نہیں سکتے، کہ یہاں پہ کیا ہے؟ کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے، گھونسلہ بھی بنا ہوا ہے، تو یہاں پہ تو مسلمانوں کے نبی آئے نہیں۔ اب یہ دیکھیں جو وہ کبوتری جو ہے جس نے غار کے دہنے پہ کیا کیا تھا؟ اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا اور انڈے رکھے ہوئے تھے، اس کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس کبوتری کے اولاد کو حرمین شریفین کے لیے خاص کر دے، حرمین شریفین کے لیے خاص کر دے، یعنی اس کبوتری کے جو بچے ہوں، جو اس کی اولاد ہو، وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے حرم میں رہے یا مدینہ رسول کے حرم کے اندر رہے۔ اور آج بھی کیا ہے؟ اس کبوتری کے بچوں کی اولاد جو ہے اس کبوتری کی، آج وہ کبوتر حرم شریف کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں دوسری بات، جو کبوتری جو ہے اس کو ذبح کر کے آگ پہ پکایا جائے تو اس کو پہ آگ اثر نہیں کرتی، اس کبوتر کے گوشت پر کیا ہے کہ آگ اثر نہیں کرتی۔ کیا کیا تھا اس نے؟ معراج کی رات، مصطفیٰ کیا کہ ہجرت کی رات، مصطفیٰ رحمت علیہ السلام نے جس غار کے جس غار کے اندر قیام کیا تھا، ٹھہرے تھے، اس غار کے دہنے پہ اپنا گھونسلہ بنا کے
تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انعامات دیے کہ حرمین شریفین کے لیے ان کو خاص کر دیا گیا. اور دوسری بات کہ اس کے گوشت کو آگ نہیں پکا سکتی، آگ کا اثر نہیں ہوتا. تو بتاؤ یہ کبوتری کو اثر مل رہا ہے، کبوتری کو اجر مل رہا ہے جس کی گود میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنا سر رکھا ہو. وہ ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا، وہ صدیق کا مقام کیا ہوگا کہ جس کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اپنا سر رکھا ہے. اور کیا کریم آقا علیہ السلام نے گلی گلی نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر. اب یہ دیکھیے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کی شان کا عالم کیا ہے. اور یہ دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہر لمحہ کوشش میں رہتے کہ کیا کیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں. لیکن زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکے. اور کریم آقا علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی تھی نا کہ میں نے دنیا کے اندر سبھی کے قرض اتار دیے، ایک ابو بکر کا قرض میں نے نہیں اتار سکا. وہ قرض کون اتارے گا؟ وہ اللہ رب العالمین قرض اتارے گا. تو یہ مقام کس کا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیں کہ کریم آقا علیہ السلام کہ کس قدر جانسار سے آگے ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ دیکھیے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا ہوا، اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو پہلا جو خطبہ آپ نے دیا کہ مسلمان ذرا توجہ سے سنیے گا بات کو. آج ہم بھی مسلمان ایک ملک کے اندر رہتے ہیں، لیکن جب کیا کہ وقت کا حکمران حلف اٹھاتا ہے تو اس کا کیا انداز ہوتا ہے. اسلامی ریاست جو ریاست مدینہ کا جو حکمران تھا، جو پہلا خلیفہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے بعد بنا، اس نے جو پہلا خطبہ دیا تھا وہ بھی سنیے گا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کہ میں خود خلیفہ نہیں بنا، مجھے تم لوگوں نے خلیفہ بنایا. اے لوگوں میں خود خلیفہ نہیں بنا، مجھے کیا کیا؟ تم لوگوں نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور یہ بات بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ کبھی میرے دل میں یہ خیال آیا اور نہ کبھی یہ میری زبان پہ بات آئی کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بنوں. کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف خدا دیکھیے گا کہ جب یہ بات کرتے ہیں کیا لوگوں کہ کیا کہ تم لوگوں نے مجھے چن کے کیا کیا اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور اس کے بعد یہ بات پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے یہ فرمائی اے لوگوں اگر میں اچھا کام کروں تو تم کیا کرنا؟ میری مدد کرنا. اے لوگوں اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اگر غلط کام کروں تو تم مجھے درست کر دینا. اب یہ کون ہے؟ یہ وقت کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ریاست مدینہ کا پہلا خلیفہ دیکھیے گا جو کیا کرتا ہے، جو اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اگر میں غلط ہو جاؤں تو کیا کرنا؟ مجھے درست کر دینا. اور یہ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا؟ صاحب کے قرض اتار دیے. ابو بکر قرض نہیں اتار سکا. اور آج مستدرک الحاکم کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض کیسے اتارے گا. کہ دیکھیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن نا ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے اپنا دیدار کروائے گا. ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے کیا کرے گا؟ اپنا دیدار کروائے گا. جب سب کو اپنا دیدار کروا دے گا اس کے بعد اللہ سیدنا ابو بکر صدیق کا قرض کیسے اتارے گا؟ دیکھیے جب سبھی کو اپنا دیدار کروا دے گا پھر تنہا اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دیدار کروا کے اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ابو بکر صدیق کا قرض اتارے گا. لیکن پہلے ساری مخلوق کو اپنا دیدار کروائے گا اور پھر اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. اور اس کے بعد دیکھیے گا نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے جو اپنے پہلے خطبے کے اندر بات ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ کہ اگر اچھا کام کروں
تو تم کیا کرنا؟ میری مدد کرنا. اگر غلط کام کروں تو تم نے مجھے درست کرنا ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے فرمایا کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ جو ہے یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے. آج ہم دیکھیں ہم جس ملک کے اندر ہیں تو ہم اپنے حکمرانوں کا بھی جائزہ لیں اور ریاست مدینہ کا خلیفہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی معائنہ کریں کہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں سچائی امانت ہے اور جھوٹ بددیانتی ہے. ہمارے حکمران کیا کیا کر جاتے ہیں، ایک وقت میں جو بات کی اس کے بعد پھر جاتے ہیں. ایک بات پہ کئی کیا ہے کہ اس پر بدلے کئی یوٹر لیے جاتے ہیں، کئی مرتبہ اپنے بیانات کو بدلا جاتا ہے. اور یہ اپنے آپ کو دیکھیں ہماری زندگی بھی ایسے کاموں میں گزر رہی ہے. تو یہ پہلا خلیفہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سچائی امانت ہے اور جھوٹ بددیانتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے گا کریم آقا اسلام کے پیارے غلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے. جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جہاں تک کہ میں اس کا حق ظالم سے لے کر نہ لوں. یعنی کہ یہ بات کہ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، جب تک کیا ہے کہ اس کا حق اس سے نہ دلا دوں. اور فرمایا کہ میرے نزدیک جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے وہ کمزور ہے کہ جب تک اس سے لوگوں کا حق چھین کے لوگوں کو واپس نہ کر. یہ کیا یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا، کہ جب اس پر ظلم ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک طاقتور وہ ہے جب تک اس کا کیا ہے کہ اس کو حق نہ لے کے دوں. اور میرے نزدیک کمزور وہ ہے جو طاقتور سمجھتا ہو اپنے آپ کو اس سے لوگوں کا حق لے کے لوگوں کو واپس نہ کر دیں. اور اس کے بعد دیکھیے گا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی اللہ اس قوم کو ذلیل کر دے گا. آپ کا پہلا خطبہ ہے کہ کیا کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ذلیل کر دے گا. اب یہاں پہ بات کروں گا کشمیریوں کو کتنے سال ہو گئے اس چکی کے اندر پستے ہوئے، ظلم و ستم کے اندر پستے ہوئے، کتنا عرصہ گزر چکا. آج 5 فروری بھی ہے، یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ بھی ہم مناتے ہیں. کیا ہر سال کے اندر جو ان پر ظلم ہوتا ہے ان کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، کئیوں بیٹیوں کا سہاگ اجاڑ دیا جاتا ہے، ماں کو ان کی اولادوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیا عورتوں کو ان کے بچوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیا ایک دن ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے ساتھ کیا ان کے دکھ کا مداوع ہو جائے گا؟ کیا ان کا دکھ کم ہو جائے گا؟ ان کا دکھ تب کم ہوگا جب ذکر خالد بن ولید کی تلوار کا ہوگا، جب شہاب الدین محمد غوری کا ذکر ہوگا، جب صلاح الدین ایوبی کی وہ جرأت و بہادری کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کو اپنایا جائے گا، پھر جا کے کیا ہے کہ ان کی مدد کے لیے نکلیں گے تو پھر بات بنے گی. اور یہ کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ لوگوں جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ ذلیل کر دے گا. آج مسلمان دیکھیں اس کی ذلت اور رسوائی ہے یا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، دوسروں کی طرف لگ گئے. اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہ دیکھیں آگے فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق پہلا خطبہ دے رہے ہیں اپنا، جب خلافت میں بیٹھے پہلے خطبے کے اندر یہ بات کی کہ جو قوم جس قوم میں بے غیرتی بے حیائی پھیل جائے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا جو ان کے بڑوں میں سنی بھی نہیں ہوگی. جس قوم کے اندر بے غیرتی بے حیائی پھیل جائے گی اس کے اندر کیا ہوگا؟ ایسی بیماریاں آ جائیں گی جو ہمارے بڑوں نے بھی سنی نہیں ہوگی. آج وہی باتیں وہی بیماریاں جو ہمارے بڑوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی جو ہم برداشت کر رہے ہیں. کرونا دیکھ لیں، اس کے بعد شوگر دیکھ لیں، بلڈ پریشر دیکھ لیں، اس طرح کی مرضیں جتنی بھی ہیں اگر آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں ان سے پوچھے وہ کہیں کہ ہم نے تو یہ مرضوں کا نام ہی نہیں سنا تھا. تو آج ہمارے اندر کیا ہے؟ جب بے حیائی اور بے غیرتی جس قوم کے اندر پھیل جاتی ہے اس قوم کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں
جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیماریاں کہاں سے آ گئیں. اور یہ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج ہم دیکھیں ہماری آنکھوں میں غیرت بھی نہیں رہی. یہ بھی دیکھیے ہماری آنکھیں جو ہے وہ بھی غیرت والی نہیں رہی کہ وہ تو کیا ہے اللہ رب العالمین تو بددیانت آنکھ کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور یہ بھی دیکھیے گا اللہ تعالیٰ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے. آج بندہ جو کہے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسلام کی حدوں کو پیچھے سے رکھ کر کیا کرتے ہیں حیا آنکھ کا ہونا چاہیے, حیا صرف کیا ہے باتوں میں ہونا چاہیے, حیا دل میں ہونا چاہیے. یہ باتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. تو جس قوم کے اندر بے حیائی بے غیرتی عام ہو جائے گی پھر بیماریاں آئے تو اور کیا آئے گا اس قوم کے اندر. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا ظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا نا, ٹائم آیا, تو فرماتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا جس کمرے کے اندر تھے اس کمرے کی چھت جو ہے نا وہ سیاہ ہو چکی تھی, سیاہ ہو چکی تھی. اور یہ دیکھیے گا آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ جب لوگوں سے گفتگو کرتے نا آپ کے منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی. لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کیا آپ مسواک نہیں کرتے؟ آپ فرماتے ہیں میں مسواک کرتا ہوں, لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھوڑے کا غم جو ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن تو تلوار نکال کے اپنے غم کو ہلکا کر لیا تھا. صحابہ نے رو کے کیا کیا تھا اپنا غم ہلکا کر لیا تھا. ابو بکر رویا نہیں تھا, ابو بکر نے اس غم کو اپنے دل میں رکھا جس کی وجہ سے ابو بکر کا کلیجہ پگھل گیا, جل گیا, سڑ گیا, جس کی وجہ سے یہ بو آتی. اب یہ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق کس قدر محبت کرتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا سبب جو بنا نا وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر دنیا سے پردہ فرمانا تھا. کہ کس قدر محبت ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا ہوا, حضرت ابوبکر صدیق کا جسم پگھلنے لگ گیا. جب جسم پگھل گیا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. اور جب آپ خلیفہ بنے تھے نا, آپ کی بات سن لیجیے گا, جب خلیفہ بنے آپ تو یہ پہلا خطبہ آپ کا جو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں پڑھی ہیں, جو پہلا خطبہ آپ نے دیا تھا یہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا جانشین ہے, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ دیکھیں یہ ختم نبوت کے پہلے محافظ بھی ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ لوگ دیکھیں آج میں اور آپ ہم بیٹھے ہیں, ہم اگر اپنا محاسبہ کریں نبی کریم علیہ السلام سے ہماری کتنی محبت ہے. ہم سبھی نے کلمہ پڑھا ہے نبی کریم علیہ السلام کا. ہمیں کوئی گالی دے ہم اس کو فوراً جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے. ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں, کوئی ہمارے باپ کو برا بلا گئے ہم اس کا منہ توڑنے تک جائیں, کیوں اس نے میرے باپ کو کیوں کہا. آج مسلمان ہم دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, کلمہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کا پڑھا ہے, تو اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں بات کرے تو پھر ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے. ابوبکر صدیق کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ان کے والد نے بات کی تھی, باپ کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا. اس وقت اسلام نے قبول کیا تھا ابو قحافہ, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بات کی, کیا کیا منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا. تو انہوں نے آقا کے بارے میں بات کی. آج مسلمان میں اور آپ دیکھیں آج کل یہ معاملہ چل رہا ہے فرانس کے سفیر والا بڑا سوشل میڈیا پر بھی کہ حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ کیا کیا جائے گا تحریک لبیک کا, کہ 3 ماہ کا وقت دیا جائے. فرانس نے اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں تو ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کریں گے. تو مسلمان میں اور آپ سمپل مسلمان ہو کے سوچنا ہے آپ نے کہ مسلمان کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے, کلمہ جن لوگوں نے بات کی ہے انہوں نے بھی پڑھا ہے, جنہوں نے وعدہ کیا انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. جتنا حق ان کا ہے اتنا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے کہ ہم نے اپنے آقا سے وفا کرنی ہے, کسی دنیا دار سے نہیں. میرا مسئلہ ہو تو وفا نہیں کرنی, آپ کا مسئلہ ہو میں وفا نہ کروں, لیکن یار جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں اس نبی سے وفا تو بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بتائیے گا بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بغیر کسی پارٹی کے تعلق چھوڑ بات کر رہا ہوں, ایک سمپل مسلمان ہونے کے ناطے گناہگار ہوں, عمل پلے نہیں ہے, لیکن یار نبی کریم علیہ السلام کی محبت تو ہے نا.
حضرت ابوبکر نبی کریم علیہ السلام کے ایک غلام نے پوچھا نا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیا عمل کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں مان نہیں ہے، روزہ رکھتا ہوں مان نہیں ہے، کیا کس بات پہ مان ہے؟ یا رسول اللہ صرف آپ کی محبت پہ مان ہے، نماز روزے حج زکات پہ ایمان نہیں، کیا آپ کی محبت پہ مان کرتا ہوں؟ تو ہمیں نہیں اپنے آقا کی محبت پہ مان لیا، تو ہم اپنے آقا کی محبت میں آ کر کیا اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو حکومت نے معاہدہ کیا اس کو پورا کرے؟ ہم نے کلمہ کسی حکمران کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ مصطفیٰ رحمت علیہ السلام کا پڑھا۔ کسی دنیا دار کے پیچھے نہیں چلنا، مصطفیٰ رحمت علیہ السلام کے پیچھے چلنا۔ تو ہم اپنے آقا سے وفا کریں گا، کسی دنیا دار کو چھوڑو، سب دنیا دار دنیا میں رہ جائیں گے، قبر میں آپ نے جانا ہے، وہاں پہ مصطفیٰ نے آنا ہے، کسی اور نے نہیں آنا۔ دنیا کے اندر سبھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آج مال ہے آپ کے ساتھ دوست ہیں، جب پیسہ ختم دوست بھی ہٹ جاتے ہیں، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، جب قبر میں وہی زیادہ مٹی پاتے ہیں جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں، اور قبر میں آنا بھی کس نے؟ مصطفیٰ رحمت علیہ السلام نے آنا۔ تو اس لیے اپنے آقا سے وفا کرو، اپنے آقا سے وفا کرو۔ پتہ نہیں دنیا کب، زندگی کب ختم ہو جائے گی۔ دنیا زندگی تو آنے جانے والی چیز ہے، 50-60 سال عمر ہے، اس کے بعد صدیاں سونا ہے قبر کے اندر۔ اگر رسول اللہ سے وفا کی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ اور اسی لیے اپنے آقا سے وفا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی یہ مشن تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت پر پہرا دیا جائے، اور مسلمہ کذاب کے خلاف جس نے پہلے جہاد کیا تھا وہ ابوبکر صدیق تھا۔ سارے صحابہ کو بھیج دیا کہ مدینے کے اندر جنگل کے درندے آ جائیں، وقت کے خلیفے کو نوچ کے لے جائیں، تب بھی میں کیا کروں گا؟ یہ نہیں کروں گا کہ ختم نبوت پر جو جنگ لڑی جائے اس سے مسلمانوں کو واپس بلا لوں۔ کیا کروں گا؟ سبھی کو جانے کی اجازت ہے کہ جنگ کی جائے، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ تو اس لیے اپنے آقا سے وفا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان جیسا ہمیں حکمران عطا فرمائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، اسلام سے وفا کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اپنی زندگی کے اندر یہ اپنے جو بھی آپ نے استعمال کرنی قوت طاقت وہ اسلام کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی